بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ارشد لودھی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ارشد لودھی کم دیاں گلاں۔ تو دوستو، لاہور میں قتل ہونے والے سیف اللہ خان نیازی ایس ایچ او شیرا کوٹ بابو سابو کے علاقہ میں یہ جو قتل ہوا، اس نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا ہے۔ جب اصل میں تحقیقات کی گئی تو پتہ چلا کہ یار قتل ہونے کی وجہ کچھ اور ہے، گالیاں نہیں ہیں۔ اس میں آپ کو بہت سی جو اندر کی باتیں ہیں آج وہ بتاؤں گا کہ یہ کیوں قتل کیا گیا، اس میں کیا مسئلہ تھا۔ قاتل عدیل جو ایک مکینک ہے، اس کی فیملی کیا کہتی ہے اور اس کی چھوٹی بہن نے کیا انٹرویو دیا، کیا راز اس نے بتایا کہ سب ہکے پکے رہ گئے، کیونکہ سب لوگ، جتنے لوگوں نے بھی آج تک تحقیق کی، ویڈیو بنائے، وہ سب یہی بتا رہے تھے کہ سیف اللہ خان نیازی کو بد زبانی کی وجہ سے، گالیاں دینے کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ لیکن یہاں تو کچھ ماجرا اور ہی نکلا۔ وہاں جا کے جو پتہ کیا، لوگوں سے ملے، لوگوں سے باتیں ہوئیں، تو پتہ چلا کہ یار اصل حقیقت کچھ اور ہے۔ یہ قتل صرف یہ جو کہا گیا کہ جی وہ بد زبانی کرتا تھا، ماں بہنوں کی گالیاں نکالتا تھا، اس وجہ سے نہیں، اس کے پیچھے کچھ اور محرکات ہیں جو میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ تو اس لیے ریکویسٹ ہے آپ دوستوں سے کہ پوری ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ قتل کی اصل وجہ کیا ہے۔ تو اصل وجہ جاننے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ دوستو، بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ انسان جو بیجتا ہے اسے وہ کاٹنا پڑتا ہے۔ تو کچھ اسی طرح کا ماجرا یہ نیازی صاحب کے ساتھ بھی پیش آیا ہے۔ اچھا، اس میں دو تین باتیں ہیں جو میں آپ کو کلیئر کروں۔ پہلی بات تو ہے کہ نیازی صاحب کے بیٹے جو ان کے کیس کے مدعی بنی ہیں، بابر خان، ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ یہ جو عدیل ہے، اس کو تو میرے پاپا نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ یہاں تک کہ نزدیک ترین جو 3-4 تھانے لگتے تھے، وہاں جا کے باقاعدہ اس عدیل کا تعارف کرایا گیا تھا، بتایا گیا تھا کہ یار یہ میرا بچہ ہے، میرا بیٹا ہے، اسے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ تو جب یہاں تک ماجرا ہو جاتا ہے تو پھر خود ہی اندازہ لگا لیں کہ پھر قتل کی وجہ تو کچھ اور ہی ہے نا۔ وہ بابر خان نیازی جو سیف اللہ خان نیازی کا بیٹا ہے، وہ بتاتا ہے کہ کوئی بھی ہمارے شادی ہو، فنکشن ہو، کہیں جانا ہوتا تو پاپا اسے باقاعدہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ جب رہی بات ان کے ساتھ بدسلوکی کی یا گالی گلوچ کی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے یہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ ہمارے پاپا کی عادت یہ تھی کہ وہ گالیاں نکالتے تھے۔ یہ اصل میں ان کا ایک تقیہ کلام بن چکا تھا، ان کی اتنی عادت بن چکی تھی کہ وہ کسی کے ساتھ بھی بات کرتے تو گالی کا استعمال ضرور کرتے تھے۔ یہ بات تو کلیئر ہو گئی، حقیقت ہو گئی کہ وہ گالیاں نکالتے تھے۔ اسی بنیاد پر جو آس پاس کے ہمسائے ہیں، دکان کے پاس جہاں وہ قتل ہوا، فلیٹ اپنے کے پاس، آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ جی جس کی بہت جو ہے نا بد زبانی تھی، یہ ہر کسی کو گالیاں نکالتا تھا، بلکہ ایسا ہوتا تھا کہ کبھی ہمارا آمنا سامنا ہو جاتا تھا تو ہم لوگ سائڈ پہ ہو جاتے تھے، مطلب کنی کتراتے تھے کہ یار کہیں اس کے ساتھ سامنا ہو گیا تو یہ بد زبانی کرے گا، گالیاں نکالے گا، کیونکہ اس کی عادت تھی کہ وہ ہر کسی کو گالیاں نکالنا شروع کر دیتا تھا۔ اب بات آتی ہے عدیل کی۔ تو عدیل کو جب اس نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا تو پیار سے اسے گالیاں بھی نکال لیتے تھے، لیکن اس کے کام بھی آتے تھے، اور جو چھوٹا موٹا کام اس سے کرواتے تھے، مثلا کپڑے پریس کروا لیے، جوتی پالش کروا لی، یا اور کوئی گھر کے چھوٹے موٹے کام کروا لیتے تھے، تو اس کا باقاعدہ اسے معاوضہ بھی دیتا تھا۔ وہ جب اس کا معاوضہ بھی دیتا تھا تو پھر قتل کی وجہ
بات پھر وہی آتی ہے کہ وجہ کچھ اور ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ عدیل کے جو گھر والے ہیں، جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کیا حقیقت بتائی۔ ان کے گھر والے بتاتے ہیں کہ جی عدیل کا اور سیف اللہ خان نیازی کا آپس میں بہت گہرا تعلق تھا، بالکل آپس میں ان کا دوستانہ تھا، وہ ان کے کام آتے تھے، وہ ان کے کام آتے تھے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی 3-4 دن سے عدیل جو ہے ذہنی طور پہ دباؤ کا شکار تھا، پریشان تھا، چپ چپ تھا، کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ تو ہم نے اسے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے، آپ خاموش کیوں ہیں، بات کیوں نہیں کرتے؟ تو عدیل کے ایک چچا ہیں جن کی یہ دکان ہے، جو ورک شاپ ہے، وہ عدیل کے ایک چچا ہیں، ان کی ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ جناب بات یہ ہے کہ اصل میں ہوا یہ کہ عدیل نے بہت سارا سامان جو ہے، یہ دکان کا کچرا بچرا، وہ سارا اٹھا کے سیڑھیوں کے نیچے رکھ دیا تھا۔ جب نیازی صاحب آئے، نیازی صاحب نے وہ کچرا بچرا دیکھا تو انہوں نے باقاعدہ اس کو گالی گلوچ کیا، اسے سختی سے کہا۔ تو یہ اس بات سے بڑا ڈس ہارٹ ہوا، شاید اس کے کوئی دوست یا عزیز آئے ہوئے تھے، یہ مطلب اس حد تک پریشان ہو گیا کہ یار اب تو میری عزت جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے، میرے دوستوں کے سامنے، میرے رشتہ داروں کے سامنے یہ بندہ بد کلامی کرتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، گالیاں نکالنا شروع کر دیتا ہے، تو اس سے تو میری عزت جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے وہ 3-4 دن سے پریشان بھی تھا، اور یہ بھی کہتا تھا کہ جی نیازی صاحب نے دکان کا کرایہ بڑھانے کا کہہ دیا ہے، کیونکہ یہ دکان جو ہے یہ اصل میں نیازی اڈا کے جو مالک ہیں، یہ ان کی دکان ہے، انہی کا فلیٹ تھا جس میں وہ ایس ایچ او سیف اللہ نیازی رہتا تھا۔ تو اس بلڈنگ کا کرایہ کا لینے دینے کا معاملہ جو ہے وہ انہی کے سپرد تھا، وہی دکانوں سے کرایہ وغیرہ لیتے تھے، اوپر فلیٹوں کا کرایہ بھی وہی وصول کرتے تھے۔ تو شاید یہ وجہ بھی کچھ تلخی کی وجہ یہ بھی بنی کہ اس پہ کرایہ بڑھانے کے لیے کہہ دیا۔ اچھا بات کر لیتے ہیں کہ جو عدیل ہے کیا وہ میرڈ ہے یا ان میرڈ ہے؟ تو جب پوچھا گیا تو بتایا گیا انہوں نے کہ عدیل شادی شدہ ہے، عدیل کے ایک بچی ہے، اور ایک جو بچہ جو ہے اس کا کچھ مہینے کے بعد دوبارہ پیدا ہونے والا ہے، یعنی اس کی بیگم جو ہے وہ امیز سے ہے، حاملہ ہے۔ تو یار ایک شادی شدہ بندہ اتنا بڑا سٹیپ جب اٹھاتا ہے، کسی کو قتل کرنے کا سوچتا ہے، تو کیا اسے اپنی زندگی سے ڈر نہیں لگتا؟ اسے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ یار اگر میں اسے قتل کر دوں گا تو میرے نصیب میں بھی موت لکھ دی جائے گی، چاہے وہ پولیس مقابلہ ہو، چاہے وہ پھانسی کا پھندہ ہو، یا وہ عمر قید ہو، کچھ نہ کچھ تو میرے حصے میں بھی آئے گا۔ اس نے یہ سب کچھ کیوں نہیں سوچا؟ یہ بھی بڑی سوچنے والی بات ہے۔ عدیل کی بہن جو چھوٹی ہے عدیل سے، اس سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں عدیل کا گھر میں کیسا رویہ تھا، کیا معاملات تھے؟ تو اس نے کہا جی عدیل بڑا اچھا بھائی تھا، بڑا اچھا خوش اخلاق بھی تھا، لیکن کچھ دن سے میں محسوس کر رہی تھی کہ عدیل بھائی خاموش خاموش تھے، چپ چپ تھے، تو کسی سے بات نہیں کرتے تھے۔ تو اس کا ہمیں کچھ تشویش تھی کہ یار یہ کیا وجہ ہو گئی، کیوں خاموش ہے؟ تو ہمارے چچا جن کی دکان پہ یہ کام کرتا تھا، ہم نے انہیں بلایا، ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، عدیل کچھ دنوں سے چپ چپ ہے، خاموش ہے، کسی سے بات نہیں کر رہا، کوئی اس کی آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا ہے، کوئی وجہ ہوئی ہے کہ یہ اس طرح خاموش ہے؟ تو عدیل کے چچا کہتے ہیں کہ جی میں نے کہا کہ میرے ساتھ تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، ہاں ان کی سیف اللہ نیازی صاحب کے ساتھ کوئی بات ہوئی ہے، تو اس سے پوچھتے ہیں۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ وہی وجہ کہ جناب مجھے گالیاں نکالتا ہے، بد زبانی کرتا ہے۔ اب دیکھیں اس دن میرا سامان کچھ سیڑھیوں کے نیچے میں نے رکھا،
وہ آیا, उसने आते ही गालियां निकालना शुरू कर दी. उसने ये नहीं देखा कि मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, कोई अजीज बैठा हुआ है. तो मैं बहुत परेशान हो गया हूं, मैं इसकी रोज रोज की गालियों की वजह से तंग आ गया हूं. तो अदील के चचा ने उसे कहा कि बेटा आप सब्र करें, आप परेशान ना हों, मैं खुद न्याजी साहब से बात करूंगा कि मैं वो क्यों इस तरह की जो है वो मामलात आपके साथ करते हैं. तो फिर अदील ने कहा कि अब वो कहते हैं कि जी आपकी दुकान का किराया मैंने बढ़ा देना है. तो अदील के चचा ने कहा आप टेंशन ना लें, आप परेशानी ना लें, ये मेरा मसला है, मैं किराया देता हूं, मैं उनसे बात कर लूंगा वो क्या कहना चाहते हैं, क्या वजह है. तो ये सारी बातें जो हैं ये मिक्स अप होके जैसे कहते हैं कि जी एक मिल्क शेक बन गया, इस तरह की बात बन गई, खिचड़ी पक गई थी कि जिसमें बहुत ज्यादा वजूहात थी इसके कत्ल के पीछे. तो बस इन्हीं वजह से दिल बर्दाश्त होके अदील ने ये इतना बड़ा स्टेप उठाया कि एक ऐसा बंदा जिसके साथ उसका तल्लुक था, घर तक आने जाने का मामला था, दोस्ताना भी था, वो बेटा भी कहता था इसे, उसे कत्ल करना, फिर उसी के पिस्टल से उसे कत्ल करना, ये समझ से बाहर है. अभी तक ये बात जो है, अदील तो सिर्फ एक ही बात पे बजिद है कि जनाब मैं इसकी बदकर ज़बानी की वजह से, इसकी गाली गलोच की वजह से तंग आ गया था. कुछ लोग ये भी बताते हैं कि अदील घर पे था, उसका मोबाइल घर पड़ा हुआ था, वो वॉशरूम में था, तो जाजी साहब का फोन आ गया. तो अदील के बाप ने उसे उसकी कॉल जो है वो अटेंड की. तो उसने आगे से माँ बहन की गालियां निकालना शुरू कर दी, क्योंकि वो अपनी रूटीन के मुताबिक जिस तरह वो उससे करते थे, उससे मतलब ट्रीट करते थे, उससे गालियां निकालना शुरू कर दी. ये ना देखा कि फोन उसने उठाया है कि या उसके बाप ने उठाया है. तो कहते हैं कि उसके बाप ने अदील को कहा कि यार ये कौन बंदा है जो इस तरह मुझे, उसने माँ बहन की बच्चियों की गालियां निकाली हैं, मैं बड़ा दिल बर्दाश्त हुआ हूँ कि ये बंदे की जुबान किस तरह की है. तो शायद ये वजह बनी हो उसके कत्ल की. बहरहाल जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, बुरा हुआ. पुलिस वालों को भी चाहिए कि अपने रवैये को ठीक करें, किसी को इस हद तक मजबूर ना कर दिया करें, अपने ओहदे का नजायज फायदा ना उठाया करें. हमारे मुआशरे में ऐसा आम है कि पुलिस वाले किसी भी गरीब आदमी को, चाहे वो साइकिल वाला हो, मोटरसाइकिल वाला हो, सब्जी फरोश हो, टीला फरोश हो, इस तरह के लोगों को वो बड़े प्राउड तरीके से ट्रीट करते हैं, गालियां निकालना शुरू कर देते हैं, ठुड्डे मारना शुरू कर देते हैं. इस तरह के मामलात काफ़ी देखे गए हैं. तो यही वजह बनती है जब कोई बंदा दिल बर्दाश्त हो जाता है तो फिर वो इस तरह के इकदाम उठाता है. इनको भी चाहिए कि यार हर किसी की इज्जत नफ्स होती है, उसका ख्याल रखा करे और अल्लाह पाक सबका हामी और नासर हो. मेरी बात अगर आपकी समझ में आ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें. जो दोस्त चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें, चैनल में शामिल हो जाएं. बशर्ते ज़िंदगी कल फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत होऊंगा. कल तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़.